السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے سینٹ کے انتخابات خفیہ ہوں گے یا اعلانیہ، اس حوالے سے اپنی رائے دے دی ہے، اور سپریم کورٹ نے اپنی رائے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری کو انتہائی اہم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی رائے میں جو چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے 4-1 کے تناسب سے جاری کی ہے، اور اس میں جسٹس یحییٰ افریدی نے اختلاف کیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ ووٹ خفیہ بیلٹنگ سے ہوں گے، اور یہ خفیہ بیلٹنگ کے ساتھ ووٹ زیادہ عرصے بھی اس طرح کے ووٹوں کو خفیہ نہیں رکھا جا سکتا۔ آرٹیکل 226 کے تحت ہی الیکشن کرائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سینٹ کے انتخابات میں دھاندلی، کرپشن اور دیگر اس طرح کے معاملات روکنے کے لیے بھرپور اقدامات کرے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جدید طریقہ متعارف کرائے اور اس حوالے سے سینٹ کے انتخابات کو شفاف اور فول پروف بنایا جائے۔ عدالت نے اپنی رائے میں یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرے کہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے انگلی نہ اٹھا سکے۔ جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے اس معاملے پر تقریباً 20 سے زیادہ سماعتیں کی ہیں۔ صوبائی اور وفاقی حکومتیں بھی اس میں شریک ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وکلا تنظیموں نے بھی، سیاسی جماعتوں نے بھی اپنے اپنے طور پر درخواستیں دائر کی تھیں، اور پنجاب KPK اور بلوچستان حکومت نے خفیہ بیلٹنگ کے حوالے سے وفاق کی جو درخواست تھی، جو ریفرنس تھا، اس کے ایک لحاظ سے ان کی توثیق کی تھی اور ان کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، اور وفاق کے رائے کو، وفاق کے اس صدارتی ریفرنس کو درست قرار دیا تھا اور اس کے حق میں رائے دی تھی۔ اور وفاق یہ چاہتا تھا کہ سینٹ کے انتخابات جو ہے وہ خفیہ کی بجائے اعلانیہ ہونے چاہیے، تاکہ لوگوں کو کرپشن کرنے اور یہ جو ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے یہ نہ ہو سکے۔ تاہم سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام فریقین کو سننے کے بعد اپنی رائے محفوظ کی تھی، اور آج یہ رائے جاری کی گئی ہے، جس میں عدالت نے واضح طور پہ کہا ہے کہ انتخابات اعلانیہ یا خفیہ نہیں، بلکہ آئین کے آرٹیکل 226 کے مینڈیٹ کے تحت ہی ہوں گے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہے اپنا کردار ادا کرنے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ شفاف انتخابات کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس فیصلے کو تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے جو ان کے اہم ترین رہنما ہیں، انہوں نے اس کو خوش آئند قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے رائے مانگی تھی اور عدالت نے اپنی رائے دے دی ہے، اور آنے والے دنوں میں اب جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اب یہ خفیہ یا اعلانیہ جو بھی آئین یہ کہہ رہا ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن یہ انتخابات کرائے گا۔ واضح رہے کہ سینٹ کے انتخابات میں 19 سے زائد ارکان جو ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں، اور ایسے میں عدالت کی رائے جو ہے وہ خفیہ بیلٹنگ کے حوالے سے جو سامنے آئی ہے، اور آئین میں تو یہی کہا گیا ہے کہ اس ووٹ کو قابل شناخت نہیں رکھا جائے گا۔ اب یہ ہونا کیا ہے، الیکشن کمیشن اس کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اور الیکشن کمیشن کیا کرے گا ووٹ کے تقدس کے لیے، ووٹ کی جو خرید و فروخت ہے اس کے روکنے کے لیے کیا جدید ترین اقدامات کرے گا، چونکہ اب وقت صرف 1 دن کا درمیان میں رہ گیا ہے۔ 3 مارچ کو یہ انتخابات ہونے ہیں، اور اب الیکشن کمیشن کیا کرے گا اور کس طرح کی ذمہ داری ادا کرے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتا پائے گا۔ تاہم سپریم کورٹ آف پاکستان نے رائے دیتے ہوئے صدارتی ریفرنس نمٹا دیا ہے، اور جسٹس یحییٰ افریدی نے
اس حوالے سے اپنی اختلافی نوٹ یا اختلاف رائے کرتے ہوئے جو ہے وہ بیلٹنگ جو ہے وہ اعلانیہ رکھنے کی بات کی ہے۔ اب یہ تفصیلی رائے سپریم کورٹ آف پاکستان بعد میں جاری کرے گی، اور بظاہر تو اب یہی لگ رہا ہے کہ عدالت نے ایک لحاظ سے نہ خفیہ کا کہا ہے نہ اعلانیہ کا کہا ہے، بلکہ آئینی مینڈیٹ کو مقدم رکھنے کے لیے کہا ہے، اور تمام تر ذمہ داری الیکشن کمیشن کو سونپی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ اب یہ الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے اور ووٹوں کی خرید و فروخت کے لیے وہ کیا اقدامات کرتا ہے، وہ بھی جلد سامنے آ جائیں گے۔ الیکشن کمیشن خود بھی خفیہ بیلٹنگ کے حوالے سے سخت مخالفت کرتا رہا ہے، اور سندھ حکومت نے بھی یعنی پیپلز پارٹی نے بھی اس کی شدید مخالفت کی تھی، اور ایک لحاظ سے JUIF نے بھی اس کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ یہ ووٹ کا تقدس ہے کہ اس کو خفیہ رکھا جانا چاہیے، ہر رکن کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں بھی وہ رائے دینا چاہے، جس کو بھی ووٹ دینا چاہے دے سکے۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کی حد تک تو نمٹا دیا گیا ہے، اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری میں یہ معاملہ آ گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے اب کیا ذمہ داری ادا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا پائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، JUIF اور تحریک انصاف اپنے پتے کس طرح شو کرتے ہیں اور ارکان اسمبلی کو کس طرح مطمئن کرتے ہیں۔ کراچی میں جو ہے MQM اس وقت بڑی اہمیت اختیار کیے ہوئے ہے، ایک طرف پیپلز پارٹی کے اس سے رابطے بڑھ گئے ہیں، دوسری طرف حکومت نے بھی اس کے ساتھ رابطے بڑھا دیے ہیں۔ تاہم ایک رات قبل جو عشائیہ دیا گیا اس میں MQM کے ارکان شریک نہیں ہوئے ہیں، اس کی بجائے GDA کے جو ارکان ہیں صدر الدین سمیت وہ لوگ اس میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ تاہم MQM نے یہ کہا ہے کہ وہ تنظیمی مصروفیات کی وجہ سے ان کے لوگ شرکت نہیں کر سکے ہیں۔ تاہم ایک طرف پیپلز پارٹی ان کو مختلف جو ہے وہ پیشکشیں کر رہی ہے، اور دوسری طرف تحریک انصاف بھی ان سے رابطے میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ MQM کا پلڑا اور MQM کا ووٹ، MQM کا وزن کس کے پلڑے میں جاتا ہے اور وہ کس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور MQM کے حوالے سے یہ پہلے ہی سب کہتے ہیں کہ یہ ابن الوقت ہیں، یہ فائدے کے ساتھ ہی چلتے ہیں، جہاں پہ ان کو فائدہ ہوگا یہ اسی طرف جائیں گے۔ اب ان کے کتنے سینیٹرز منتخب ہوتے ہیں، تحریک انصاف ان کو 2 سینیٹرز بنانے کے لیے کہہ چکی ہے اور ان کے حق میں اپنا امیدوار بھی بٹھانے کو تیار ہے، تاہم ابھی تک MQM کی جانب سے کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ سکا ہے۔ نون لیگ اپنے طور پر جوڑ توڑ میں مصروف ہے، اور پیپلز پارٹی بھی اپنے اقدامات کر رہی ہے، اور ممکن ہے JUI کو بھی 1-2 سیٹ مل جائے۔ یہ تو اب ایک دن درمیان میں رہ گیا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور سپریم کورٹ نے جس طریقے سے فیصلہ دے دیا ہے اور صوبوں نے جس طریقے سے دلائل دیے ہیں، ان کی طرف سے وکلاء نے، رضا ربانی نے دلائل دیے ہیں، بہت ہی زبردست دلائل تھے، اور یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ لوگوں کو بھی پتہ چلا ہے کہ سینٹ انتخابات کیسے ہوتے ہیں، ان میں کس طرح کی بیلٹنگ ہوتی ہے، کیسے لوگ ووٹ دیتے ہیں، کس طرح کے لوگ ووٹ دیتے ہیں، اور کس طرح سے یہ اس کا پروسیس مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ خوش آئند بات ہے کہ لوگوں کو معلومات مل رہی ہیں۔ اسی طرح 62-63 کے حوالے سے بھی جب ایک موو چلی تھی تو بہت ساری دنیا کو پتہ چلا، کہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ 62-63 ہے کیا، ارکان اسمبلی کو کس طرح اہل اور نااہل کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ نے دیکھا پھر 62-63 کے زد میں بڑی بڑی شخصیات آئیں، سابق وزرائے اعظم بھی آئے، اور پھر انہوں نے ان کو کس طریقے سے ان کے ساتھ وہ اس لحاظ سے ان کو سبق ملے ہیں۔ نواز شریف کو بھی جو ہے وہ اس کا جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ اب سینٹ انتخابات کا 226 آرٹیکل اور اس طرح کے جو نئے آرٹیکلز ہیں خفیہ اور یہ اعلانیہ کے حوالے سے، یا کوئی بھی معلومات ہیں کہ کون ووٹ دے گا، کیسے ووٹ دے گا، الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ تمام تر معاملات سب اب لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ارکان اسمبلی اپنی بولی لگنے دیتے ہیں، یا پھر نئی جو ایک موو آتی ہے اور لوگ اس والے سے خیال رکھتے ہیں اور معاملات کو دیکھتے ہیں۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتا پائے گا کہ کون کس کا ساتھ دے گا، کس کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں۔ تو دیکھتے رہیے اختر صدیقی نیوز۔ بہت شکریہ۔